بیٹھا ہے لے جانے کے لیے، مسافر بیٹھے ہیں پہنچنے کے لیے، کپتان بیٹھا ہے پہنچانے کے لیے۔ فرق ہے، وہ کہتے ہیں یہ پوری امت کا ایک جہاز ہے، اس میں ہم بھی سوار ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کپتان بن کے سوار ہیں۔ ہم بیٹھے ہیں اللہ تک جانے کے لیے، وہ بیٹھے ہیں لے جانے کے لیے۔ ہم بیٹھے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے، وہ بیٹھے ہیں پہنچانے کے لیے۔ ہم بیٹھے ہیں بخشے جانے کے لیے، وہ بیٹھے ہیں ہمیں بخشوانے کے لیے۔ ان کا معاملہ اللہ یا رسول، دونوں کا معاملہ ایک جیسا نہیں ہے۔ سرما سرما ہی ہوتا ہے، پتھر کی شکل میں آنکھ میں لگاتے ہو، لیکن اس کو پسنا پڑتا ہے، مرحلوں سے گزرتا ہے پھر آنکھ میں۔ تو سونا میل والا بھی ہوتا ہے، سونا خالص بھی، دونوں کو بٹی میں ڈالا جاتا ہے، ایک کی شان بڑھتی ہے، ایک کی میل ختم ہوتی ہے۔ تو سب کا معاملہ ایک جیسا نہیں۔ ہم گناہگار روزے رکھتے ہیں، ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ والے روزے رکھتے ہیں، ان کے درجے، ان کی شان بلند ہوتی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہر سال یہ حدیث سناتا ہوں، پھر سناؤں گا، بہت ضروری ہے تاکہ ہم سب کو کچھ نہ کچھ سبق ملے۔ مشکات شریف میں حدیث موجود، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے، ممبر کے قریب ہوئے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ خطبہ ارشاد فرمایا۔ بعد میں ہم نے عرض کی حضور آپ نے آج سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے آمین آمین فرمایا، پہلے کبھی ایسا نہیں کیا، اس میں کیا راز ہے؟ فرمایا میرے صحابیوں، جب میں ممبر کے قریب ہوا میرے پاس جبریل امین آئے علیہ السلام، میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، جبریل نے کہا بعودا، اس کے معنی دور ہو جائے، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروائے۔ جبریل نے کی یہ دعا اور میں نے کہا آمین۔ آپ کی زبان میں اس کو بد دعا کہتے ہیں، اردو والے بد دعا کہتے ہیں۔ عادت ہو گئی لوگوں کو، جس میں کوئی ایسی بات ہو سزا کی یا وعید کی یا نقصان کی، لوگ اس کو بد دعا کہہ دیتے ہیں۔ بہرحال جبریل امین کر رہے ہیں یہ دعا اور اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما رہے ہیں۔ آمین کا مطلب ایسا ہی ہو، ایسا ہی ہو۔ انگلش والے کہتے ہیں سو بی اٹ۔ امام صاحب کہتے ہیں نا یا اللہ بیماروں کو شفا دے، آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا مطلب؟ یا اللہ ایسا ہی کر دے، ایسا ہی ہو۔ جبریل امین کہہ رہے ہیں جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروائے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، برباد ہو جائے۔ حضور فرما رہے ہیں قبولیت میں شبہ ہے، کانپ جائے بندہ۔ کوئی نیک آدمی، کوئی اللہ والا، کوئی فقیر اس طرح کی دعا کر دے، ہم کانپ جاتے ہیں، یہ اللہ والا اس کی دعا قبول ہو گئی، میرا کیا بنے گا؟ یہاں جبریل امین دعا کر رہے ہیں اور سید المرسلین آمین فرما رہے ہیں، کیونکہ آمین کہنا دعا ہے۔ قد اجیبت دعوتکما قرآن میں ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا، حضرت عیسیٰ حضرت یحییٰ کا بیان موجود ہے، ایک دعا کر رہا تھا، دوسرا آمین کہہ رہا تھا، اللہ فرماتا ہے دونوں کی دعا قبول ہو گئی۔ تو آمین کہنا دعا ہے، حضور اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ اب رمضان کا مہینہ ملا اور بخشش کے قابل خود کو نہیں بنایا تو جبریل بد دعا دے رہے ہیں، حضور آمین کہہ رہے ہیں۔ ڈر جانا چاہیے یا نہیں؟ کانپ جانا چاہیے یا نہیں؟ نہیں کانپ رہے ہیں تو پھر اندر گڑبڑ ہے نا، ایمان نہیں ہے نا۔
ورنہ بندہ لرز جائے۔ اگلے بیان بھی سن لیں، حضور فرماتے ہیں میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، جبریل نے کہا بعودا، وہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جو ماں باپ یا دونوں میں سے ایک کو پائے کہ وہ اس کے سامنے بوڑھے ہو جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے خود کو جنت کا مستحق نہ بنائے۔ جبریل نے کی یہ دعا، میں نے کہا آمین یا اللہ ایسا ہی ہو۔ دو ہو گئی، میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا بعودا، وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، برباد ہو جائے، ذکرت عندہ، اس کے سامنے آپ کا ذکر ہو، فلم یصلی علیہ، اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، ایسا شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے کہا آمین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنیں اور درود نہ بھیجیں تو جبریل کہہ رہے ہیں دور ہو جائے ایسا شخص، اس پر حضور فرما رہے ہیں آمین۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب بھی ذکر مصطفیٰ سنیں کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عادت بنا لو، عادت بنا لو۔ صلی علی نبینا صلی علی، صلی علی شفیعنا صلی علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام وہ نیکی ہے، باقی ہر نیکی کے بارے میں مجھے نہیں پتا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا۔ یہ درود و سلام وہ نیکی ہے ادھر آپ نے کی ادھر قبول ہے۔ مشکل جو آ پڑی کبھی آقا تیرے ہی نام سے ٹلی، کیونکہ مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام صلی علی صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رمضان میں اور زیادہ، ہر جمعے اور زیادہ، جمعے کی رات میں اور زیادہ کثرت سے جمعے کے دن اہتمام کیا کرو درود و سلام کا۔ ہم لوگ تو یہاں پڑھتے ہی ہیں، پھر شماروں پر بھی پڑھتے ہیں، مگر جس کو جہاں موقع ملے جمعے کے دن بہت زیادہ درود و سلام پڑھا کرو۔ حضور فرماتے ہیں جمعے کو تمہارا درود مجھ پر پیش ہوتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے کہ ہمارا درود و سلام پیش ہوگا۔ میرے دوستو اور بزرگوں، جن 3 باتیں بتائی گئیں، جو رمضان پائے بخشش نہ کروائے، جو ماں باپ کو پائے ان کی خدمت کر کے خود کو جنت کا مستحق نہ بنائے، جو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنے درود نہ پڑھے، اس کے لیے جبریل کی بد دعا، نبی کی آمین۔ کیا کرنا چاہیے؟ ڈرنا چاہیے یا نہیں؟ اونچی تو جس کسی میں یہ کمزوری ہے دور کرے، جس کسی میں یہ کمزوری ہے دور کرے۔ بیہقی میں حدیث پاک موجود، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی، فرمایا میں رمضان میں میری امت کو 5 باتیں ملی ہیں جو پہلی کسی امت کو نہیں ملی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کو 5 باتیں ملی جو کسی اور کو نہیں ملی۔ اب وہ سننا چاہتے ہیں یا صرف اتنا ہی بتا دوں؟ چلو پھر پہلی سنیں، شوق سے سنیں۔ پہلی یہ ہے کہ چاند رات، چاند دیکھ لیا نا،
مہینہ شروع ہو گیا. چاند رات پہلی رات میں جس پر اللہ کی نظر ہو گئی اس کو عذاب نہیں ہوگا. ادھر چاند ہوا ادھر دیکھو انعام شروع ہو گئے. دوسری بات یہ جو منہ کی بو ہے جو میں بتا چکا آپ کو, ہو سکتا ہے بندے کو اچھی نہ لگے, اللہ کو مشک و عنبر سے اس کو پیاری ہے. کتنی ہو گئی؟ تیسری, جو روزہ رکھتے ہیں سحری کرتے ہیں فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے, بخشش مانگتے. کتنی ہو گئی؟ چوتھی, اللہ جنت کو حکم دیتا ہے روزے داروں کے لیے تیار ہو جا, اس کی چمک دمک اور بڑھا دی جاتی ہے. 4 ہو گئی. پانچویں فرمایا پورا مہینہ سستی کر لی کسی نے. یہ نہیں ہے کہ جان بوجھ کر پہلے کر رہا ہے کہ آخری رات میں کر لوں گا. آخری رات کا بھروسہ ہے اس وقت تک زندگی ہوگی یا نہیں ہوگی. کوئی ہوا جس سے بھول چوک ہو گئی, پورا مہینہ محنت نہیں کی, وہ آخری رات توبہ کر لے اس کو بھی بخش دیا جائے گا. انعام ہے یا نہیں ہے؟ اور سنیں ایک حدیث اور سنیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد, میری امت کو پتہ لگ جائے, بندوں کو پتہ لگ جائے رمضان کیا ہے تو لوگ تمنا کریں سال بھر رمضان رہے. یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آپ نے سنا. اب اس میں یہ ارشاد ملا رہا ہوں کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. کتنی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں روزے دار کے لیے 2 خوشیاں. ایک افطار کے وقت, اس سے افطار عید بھی مراد ہے, اس سے روزانہ کی افطاری بھی مراد ہے. کتنی خوشی ہوتی ہے. کوئی اگر کہے کہ نہیں یار میرے تو نہیں بھوک لگ رہی, کوئی بات نہیں 2 گھنٹے اور, تو جو ایسا کر رہا ہے بیٹھے گھر میں. شوق ظاہر کیا کرو کہ جلدی روزہ کھولے, کیونکہ ہم بندے ہیں, کمزور ہیں, ہمیں اکڑنا نہیں. ہم تو پہلے سے بیٹھ جاتے ہیں دسترخوان کے پاس, اچھا شوق ظاہر کرتے ہیں, جلدی اجازت ملے کھائیں, بندے ہیں. کوئی کہتا ہے نہیں جی مجھے 2 دن اور رکھوا لو, تو بیٹھ اپنے گھر میں رکھ. تجھے اگر بڑائی دکھانی ہے, اپنی اکڑ دکھانی ہے, دکھاتا رہو. بندہ بہت خوش ہوتا ہے افطاری کے وقت. دوسری خوشی اس وقت ملے گی جب رب سے ملے گا. عند لقاء الرحمن, روزے دار, اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے, تو اس بندے کو جب رب ملے گا دوسری خوشی اس وقت ہوگی. اور سن لیں میرے دوستوں اور بزرگوں, ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر یقین رکھتے ہوئے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس 1 مہینے میں باقی ساری دنیا بھلا دیں. 11 مہینے کاروبار بھی کر لیں, 11 مہینے سیر سپاٹے بھی کر لیں, 11 مہینے ملاقاتیں بھی کر لیں, 11 مہینے دوسرے, بس یہ میچ ہے, یہ فلانا, یہ ڈیما, کچھ نہیں, بس یہ میں نے مہینہ رب کے ساتھ گزارنا ہے. تو پھر گزار کے دیکھنا مزہ کتنا آئے گا, پھر کسی اور چیز میں دل نہیں لگے گا. میرے دوستوں اور بزرگوں, امام احمد نے اور نسائی نے اس کو نقل کیا, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان آیا, برکت کا مہینہ ہے, اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں, اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں, سرکش شیطانوں کو طوق ڈال دیے جاتے ہیں, اور اس میں 1 رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ بے شک محروم ہے. بیہقی میں حدیث موجود, ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی, فرمایا جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے تو جنت کے پتوں سے عرش کے نیچے
جنت کے پتوں سے عرش کے نیچے ایک ہوا حوروں پہ چلتی ہے، اور وہ حور عین پر جب چلتی ہے تو کہتی ہے اے رب تو بندوں سے ہمارے لیے ان کو شوہر بنا جن سے ہماری اور ہم سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ نہیں سمجھے ہو تو سمجھا دوں، رمضان آتا ہے پہلا دن تو حوریں کہتی ہیں روزے دار ہمیں دے دے یا اللہ۔ ابھی تو تم مانگ رہے ہو نا جنت جائیں، حوریں ملی، حوریں ملے، رمضان آتا ہے تو حوریں کہتی ہیں یا اللہ ان روزے داروں کو ہمارا شوہر بنا دے۔ اندازہ کریں یہ رمضان کتنا بڑا انعام ہے میرے دوستوں اور بزرگوں۔ اب بھی ہم سستیاں کریں اور کہیں نہیں یوں تو پھر یہ ہماری بات ہے، ہماری سستی ہوگی، ادھر سے کرم ہی کرم۔ روزے کی 5 قسمیں ہیں، کچھ مسائل سن لیں۔ روزے کی فرض، واجب، نفل، مکروہ تنزیہی اور مکروہ تحریمی، یہ 5 قسمیں۔ فرض رمضان کے روزے، واجب جو آپ نے اپنے اوپر واجب کر لیا، منت مان لی، واجب نہیں تھا لیکن آپ نے کر لیا وہ واجب ہو گیا۔ نفل جو آپ محبت سے رکھتے ہیں، 12 ربیع الاول کا رکھ لیا، 10 محرم کا رکھ لیا، 15 شعبان کا رکھ لیا، یہ نفل روزے۔ مکروہ تنزیہی جو اس وقت نہیں کرنا چاہیے، منع ہے۔ مکروہ تحریمی جو بالکل ناپسندیدہ ہے، بہت سے لوگ اس وقت سے اس وقت تک رکھ لیا یا فلاں دن رکھ لیا، وہ منع ہے، وہ نہیں رکھنے چاہیے۔ اس طرح کے یہ روزے ہوتے ہیں۔ روزے کے 3 درجے: کھانے پینے سے رکنا، تمام اعضاء کو گناہوں سے روکنا، جمی ما سوی اللہ سے جدا مستغرق۔ ما سوی اللہ کا مطلب جو اللہ کے سوا ہے ان سے الگ ہو کر اپنے آپ کو اللہ میں لگا دینا، یہ روزہ۔ عبادت کی نیت سے کھانے پینے سے رک جانا، صبح صادق سے غروب آفتاب تک، اس کا نام کیا ہے؟ اونچی روزہ۔ سحری کھانا سنت ہے، اور میں پہلے بتا چکا ہوں جو سحری کھاتے ہیں فرشتے ان پر درود بھیجتے ہیں، بھلے ایک گھونٹ پانی پیئیں۔ کچھ لوگ ہوتا ہے جلدی نہیں یار مجھے اٹھانا نہیں، تو نہیں اٹھانے کا مطلب نہ سحری کرنی نہ فجر پڑھنی ہے۔ تو جب تم نے نماز ہی نہیں پڑھنی تو بھوکے رہنے کا کیا فائدہ؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ اگر صرف بھوکے رہنا ہے تو وہ تمہاری مرضی ہے، نماز نہیں پڑھنی، روزے کا حق نہیں پہچاننا، تو پھر بھوکے کیوں رہ رہے ہو؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ نیت، نیت جب تک آپ کی سب کی آواز نہیں آئے گی میں دہراتا رہوں گا، نیت یاد کرانا ہے آپ کو۔ یہ جو دل کا ارادہ آپ کا، یہ نیت ہے۔ زبان سے کہنا کہ میں روزے کی نیت کرتا ہوں یہ پسندیدہ ہے، زبان سے کہنا ضروری، پسندیدہ ہے، مستحب ہے۔ اصل چیز دل کا ارادہ، وہی نیت۔ یہ پڑھ لیتے ہیں آپ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، حالانکہ یہ الفاظ گرامر کے لحاظ سے درست نہیں ہے مگر آپ پڑھ لیتے ہیں۔ اردو میں کہنا ہو تو میں کل کے روزے کی، رمضان کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ چونکہ اس وقت تک صبح صادق نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے آپ دعا کرتے ہیں، اس لیے کل کہتے ہیں۔ جب صبح صادق ہو جائے گی، دن چڑھ جائے گا، تو پھر کل نہیں کہیں گے، پھر کہیں گے آج کے روزے کی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اونچی وہ جب صبح ہوگی تو دن شروع ہوگا نا، تو آپ نے اس سے پہلے نیت کی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں میں کل کے روزے کی نیت کر رہا ہوں۔ اور اگر دن چڑھ گیا ہے تو زوال سے پہلے نیت کریں گے تو کہیں گے آج کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ آئیے آپ کو کچھ مسئلے سنا دوں۔ روزہ ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے۔ مسافر ہو، ایسا سفر کر رہا ہے، تکلیف ہے، چھوڑنا چاہتا ہے چھوڑ سکتا ہے، بعد میں قضا کرنی ہوگی۔ ایسا مریض کہ اس کے مرض میں اور اضافہ ہو جائے گا روزہ رکھنے سے، یا جان کو بن جائے گی تو وہ بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا وہ سن لیں۔ بھول کر کھانے پینے سے، کیا کہا ہے میں نے؟
ایک بار اور کہیں. شروع میں بتا چکا ہوں بھول اور ہے خطا اور ہے. شروع میں بتا چکا ہوں, سمجھا چکا ہوں. بھول ہے, توجہ نہیں رہی, بھول گئے, کھا پی لیا, وہ معاف ہے. لیکن جو کام نہیں کرنا تھا وہ کیا, مثلا بتایا ابھی کہ وضو کرتے ہوئے کلی کی ہے, اس میں غرارے نہیں کرنے تھے کیونکہ پانی اترنے کا خطرہ, اور پانی اتر گیا, وہ خطا ہے, وہ معاف نہیں ہے. وہ روزہ بھی توڑ دے گی اور قضا بھی کرنی ہوگی. سمجھ آ رہی ہے؟ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. الٹی ہو گئی, وامٹ, قے, ابکائی, منہ بھر کے ہو جائے, روزہ نہیں ٹوٹتا. مگر اس میں سے کچھ واپس چلا گیا, بلے سے اتنا سا گیا, روزہ ٹوٹ جائے گا. سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اشارے میں سمجھ لینا, احتلام, ویٹ ڈریم جس کو کہتے ہیں, مردوں کو احتلام ہو جائے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن اس کے بعد غسل میں دیر نہ کرے, نماز نہ چلی جائے. پچھنے لگانا, یہ آپ ہجامہ کرتے ہیں, اکو پنکچر ہیں, پچھنے لگاتے ہیں, علاج, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. آپ پر غسل واجب تھا اور سحری کا ٹائم ختم ہو گیا, آپ نہائے نہیں, روزہ نہیں ٹوٹے گا. آپ نے روزے کی نیت کر لی, روزہ خراب نہیں ہوگا, مگر غسل میں دیر نہ کریں. اگر آپ کہیں جا رہے ہیں, جمائی آ گئی, حالانکہ جمائی آئے منہ پر ہاتھ رکھنا چاہیے, کپڑا رکھ لینا چاہیے یا منہ دبانا چاہیے, مگر مکھی چلی گئی منہ میں. بازار سے گزر رہے, سانس لیتے ہوئے مکھی چلی گئی, وہ چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا, اگر آپ لے گئے تو ٹوٹ جائے گا. لیکن خدا کے لیے اگر کچھ اور نہیں مل رہا تو مکھی کا شوق نہ کر لینا کہ کچھ اور نہیں ملا تو مکھی ہی صحیح, ایسا نہ کر لینا. لیکن منہ میں چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح دھواں, یہ جو سگریٹ پینے والے ہوتے ہیں, ان کو کہیں نظر آ جائے کوئی سگریٹ پی رہا ہے تو قریب چلے جائیں اور دھواں کھینچیں کہ چلو سگریٹ نہیں پی سکتا, اگر دھواں کھینچیں گے روزہ ٹوٹ جائے گا. ویسے دھواں چلا جائے گا تو روزہ, آگ کا دھواں ایک دوسرا جا رہا ہے, چلا گیا ناک میں نہیں, لیکن کھینچیں گے تو ہاں یاد کر لینا, یہ مسئلہ آپ کو سنانا تھا. سنگی لگانا, یہ بھی ایک طریقہ علاج ہے, اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. غبار ہے, مٹی ہے, وہ اگر اسی طرح ناک میں منہ میں پڑ گئی اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. بدن میں, سر میں تیل لگائیں, مالش کروائیں, روزہ نہیں ٹوٹتا. کان میں ڈالنے سے, حالانکہ علماء کہتے ہیں کان میں ڈالنے سے بھی نہیں ٹوٹتا, کیونکہ کان میں کوئی سوراخ ہو تب ٹوٹے گا, کیونکہ کان میں جو چیز ڈالی جائے وہ واپس آ جاتی ہے. لیکن تحقیق نے ثابت کیا وہ جذب ہوتا ہے, جذب ہو کر اندر ٹھنڈک پہنچاتا ہے, اس لیے کان میں نہیں ڈالنا, ٹھیک ہے. لیکن سر میں لگائیں, بدن میں لگائیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا. جان بوجھ کر کھائیں پیئیں گے, روزہ ٹوٹ جائے گا. شوہر اور بیوی کو احتیاط کرنی ہے, ایک دوسرے کے قریب گئے, جو کام نہیں کرنا تھا وہ کیا, روزہ ٹوٹ جائے گا. حقہ, سگریٹ سے روزہ ٹوٹ جائے گا. تمباکو سے روزہ ٹوٹ جائے گا. ناک میں پانی ڈالتے کھینچتے وقت اگر حلق میں آ گیا پانی, روزہ ٹوٹ جائے گا. منہ میں رنگین دھاگا ڈالا, اس کا رنگ تھوک میں مل گیا, وہ اندر گیا, روزہ ٹوٹ جائے گا. درزیوں کو خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح کوئی اور چیز, جس طرح ٹوتھ پیسٹ ہے, اگر آپ نے ٹوتھ پیسٹ روزے کی حالت میں کی, وہ تھوک میں مل کے اندر گئی, روزہ ٹوٹ جائے گا, کیونکہ اس میں رنگ بھی ہوتا ہے, اس میں ذائقہ بھی ہوتا ہے. تو اگر آپ کر رہے ہیں تو بہت احتیاط کریں, ورنہ بہتر یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ نہ کریں, مسواک کر لیں, یہ بہتر ہے, کیونکہ اس سے روزہ ٹوٹنے کا خطرہ رہے گا. اگر تھوک میں مل کے گئی تو آپ کا کام ہو جائے گا, پھر آپ جانیے, آپ کو میں نے بتانا تھا. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کر لی ہیں تو بعد میں قضا کرنی ہے. مثلا بغیر نیت کے روزہ رکھ لیا تو قضا لازم. پورے مہینے کی اکٹھی نیت نہیں ہوگی, ہر روزے کی الگ نیت ہوگی. اور سحری میں اٹھنا یہ نیت ہی ہے نا, روزہ رکھنے کے لیے ہی اٹھے ہیں. وقت میں غلط فہمی ہو گئی, ایسی جگہیں گھڑی بھی پاس نہیں ہے, مسجد بھی نہیں ہے, سائرن بھی نہیں ہے, 1-2 منٹ کا فرق اندازن ہو گیا کہ ہیں
ابھی سوچا تھا وقت باقی ہے مگر وقت گزر گیا تو ایسا ہو گیا، تو وقت میں غلط فہمی ہوئی تو اس پر آپ کو بعد میں قضا کرنی پڑے گی، کفارہ نہیں ہوگا، قضا کرنی پڑے گی۔ مسئلہ سن لیں، ہمارے ہاں یہ رواج ہے پاکستان ہندوستان میں خاص طور پر، باقی ملکوں کا مجھے پتہ نہیں، سعودی عرب وغیرہ میں یہ رواج نہیں ہے، پاکستان ہندوستان میں ہے۔ ہمارے ہاں فجر کی اذان عام دنوں میں دیر سے ہوتی ہے مگر رمضان میں سحری کا وقت ختم ہونے پر اذان ہو جاتی ہے۔ مثلا 4:15 سحری کا وقت ہے تو 4:15 پر جو اذان شروع ہوئی وہ فجر کی اذان ہے مگر انہوں نے دے دی اس وقت جب سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ اب اس اذان میں آپ کھائیں پیئیں گے، روزہ نہیں رہے گا۔ کیوں کہ وہ اذان اس وقت شروع ہوئی ہے جب سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اگر اذان وقت کے اندر شروع ہو تو اور بات ہے، اور ایسا ہوتا نہیں، تو وہ سحری کا وقت ختم ہونے پہ شروع ہوتی ہے۔ اس میں جو بھی کھائے گا پیے گا، نہیں جی ایک گھونٹ پی لوں جی، ایک سگریٹ کا کش لے لوں جی، چائے کا گھونٹ، روزہ نہیں رہے گا، روزہ یاد کر لینا، یہ مسئلہ بھی آپ کو بتانا تھا۔ عورتوں کے ایام ہیں، رمضان میں آئے جتنے دن ان کو خون جاری ہے روزہ نہیں رکھنا، لیکن یہ کہ خون بند ہو گیا ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں 2 دن اور، نہیں، ادھر خون بند ہوا ان کو نماز بھی پڑھنی ہے، روزے بھی شروع کرنے ہیں۔ جتنے روزے رہ جائیں گے ان کی قضا ہے، کفارہ، وہ معاف نہیں ہے، بھلے 10 سال کے ہوں پچھلے، معاف نہیں ہے، ان پر لازم ہے، ان کو رکھنے ہیں۔ جان بوجھ کر کھایا پیا کفارہ دینا پڑے گا۔ عورت کے قریب نہیں جانا تھا، چلے گئے، کفارہ دینا پڑے گا۔ کفارہ کیا ہے؟ کفارہ مٹانے کو کہتے ہیں، وہ آپ کفارہ دے دیتے ہیں تو وہ گناہ مٹ جاتا ہے۔ ایک روزے کا کفارہ 60 روزے، ایک روزے کا کفارہ، اور وہ بھی مسلسل، گنتی میں فرق نہ ہے، 58 کے بعد ایک چھوڑ دیا، وہ 58 گئے، اب دوبارہ نئے سرے سے، یعنی 60 مسلسل کنٹینوسلی، اس میں کوئی ناغہ نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کر سکتے تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائیں جیسا خود کھاتے ہیں، وہ بھی نہیں کر سکتے تو غلام آزاد کریں، یہ کفارہ ہے ایک روزے کا۔ فدیہ، ایسا مریض کہ وہ اب ٹھیک نہیں ہو سکتا، بوڑھا ہو گیا ہے یا مرض اتنا ہو گیا ہے کہ اس کو اب روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہوگی، تو وہ روزے کا فدیہ دے گا۔ کیا دے گا؟ فدیہ کا مسئلہ سن لو، صدقہ فطر کے برابر، جتنا آپ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر دیتے ہیں یہ ایک روزے کا فدیہ ہے، مگر ہر ایک کا فدیہ ایک جیسا نہیں، حیثیت کے برابر۔ عام آدمی کا، جس طرح عام آدمی کا فطرہ، مثلا فطرہ جو ہوتا ہے 3 چیزوں پر، جو پر ہوگا، کھجور پر ہوگا، کشمش پر ہوگا۔ کتنی چیزیں بتائیں؟ جو، کھجور، کشمش۔ عام آدمی جو بازار سے روٹی لے کے کھا لیتے ہیں، جیسا کیسا مل گیا کھا لیتے ہیں، گھروں میں بھی ان کے بہت سادہ سا، وہ عام آدمی والا دے گا۔ اور عام آدمی کا کیا ہے؟ 2 کلو 50 گرام آٹا، 2 کلو 50 گرام، یا اس کی قیمت آج کل کے حساب سے تقریباً 100 روپے، یہ عام آدمی کا، یہی فطرہ ہے، یہی فدیہ ہے۔ ایک نماز چلی جائے، جو بوڑھا ہو گیا نہیں پڑھ سکتا، ہوش میں نہیں ہے، اس کی طرف سے ایک نماز کا فدیہ بھی یہی، ایک روزے کا فدیہ بھی یہی، اور ایک فطرہ بھی یہی۔ لیکن جن کے گھروں میں وہ خود پکاتے ہیں، آٹا لاتے ہیں، سبزی وغیرہ، گھی وغیرہ اچھا کھاتے ہیں، تو وہ کھجور کے حساب سے دیں، 4 کلو کھجور، 100 گرام اوپر 200 گرام اور بڑھائیں۔
اور جو بہت اچھا کھاتے ہیں، جن کے برتنی ہزاروں روپے کے، ان کو کشمش کے حساب سے دینا چاہیے. اللہ نے نعمت دی ہے تو اللہ کی راہ میں دینا ہے. سست